وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 7 اکتوبر کو اسرائیل حماس جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، لیکن فلسطینیوں کی ہلاکتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اسرائیل پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے اور بائیڈن انتظامیہ پر بھی اپنی اسرائیل نواز پالیسی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. اے پی نیوز اور NORC سینٹر فار پبلک افیئرز ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق اس وقت امریکہ کی تقریباً نصف آبادی کی رائے میں اسرائیل کا غزہ میں حماس کے خلاف رد عمل ضرورت سے زیادہ بڑھ چکا ہے. صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر اس وقت سب سے زیادہ تنقید غالباً امریکی مسلمان کمیونٹی کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ سال امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہے. امریکہ میں 2020 کے انتخابات میں مسلمان ووٹرز کی تعداد 13 لاکھ سے زیادہ تھی، جو کہ کل رجسٹرڈ ووٹرز کے مقابلے میں اگرچہ بہت کم ہے، لیکن ایسی امریکی ریاستوں میں جنہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے، مسلمان کسی بھی امیدوار کی کامیابی یا ناکامی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے ریاست مشیگن کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے، جہاں مسلمان ووٹرز کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے. ان امریکی مسلمانوں کی اکثریت اس وقت صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر خاصی ناراض ہے اور ان کے ترجمان نومبر کے انتخابات میں احتجاجاً ڈیموکریٹک امیدوار کو ووٹ نہ ڈالنے کے اشارے دے رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات پر اسرائیل حماس جنگ میں امریکہ کی اسرائیل کے لیے حمایت کا کیا اثر پڑے گا. دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ابتدائی مراحل میں ریاستی سطح پر دونوں سیاسی پارٹیز کے امیدواروں کی نامزدگی کے لیے انتخاب کا عمل جاری ہے. کل رات ریاست مشیگن میں ہونے والا پرائمری انتخاب ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے خاصا اہم تھا، کیونکہ اس ریاست میں عرب نژاد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کی حمایت پر کافی نالاں ہیں. آفتاب بورکا ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ سے. ان سے جانتے ہیں کہ مشیگن میں مسلمان ووٹرز کے رد عمل کی وجہ جو ہے اس میں کس طرح سے ہمیں پرائمریز میں اس کا امپیکٹ کیا دیکھنے کو ملا. آفتاب، کیا امپیکٹ تھا پرائمریز میں مسلم ووٹرز کی ناراضگی کا؟ جی تھینک یو اسد. یہ کافی ایکسپیکٹڈ ریئیکشن تھا. انفیکٹ جب سے یہ الیکشن سیزن شروع ہوا ہے، پرائمریز کا سیزن، اور اس سے پہلے بھی، اور جب سے مڈل ایسٹ کی کانفلکٹ شروع ہوئی ہے، ایک سینٹیمنٹ آپ کو پرائیویٹ محفلوں میں اور لوگوں سے بات کر کے نظر آ رہا ہے. تو وہ ایک لاوا سمجھے کہ ایک چھوٹا سا تھا ابھرتا ہوا، جو کل رات کی پرائمری میں سامنے آیا. تو انکمیٹڈ ووٹرز، یعنی پرائمری میں جو لوگ نہیں جانتے، امریکہ میں جب آپ صدارتی انتخابات یا اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنے جاتے ہیں تو 2-3 چوائسز اس میں ہوتی ہیں. ابھی صدر بائیڈن جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے، ان کے علاوہ 1-2 اور بھی لوگ تھے، لیسر نون لوگ. ویسے تو آلموسٹ طے تھا کہ بائیڈن جیتیں گے، لیکن اپنا پروٹیسٹ ظاہر کرنے کے لیے کچھ لوگ جو اگر ان سے کینڈیڈیٹ سے ناخوش ہوتے ہیں تو وہ ایک انکمیٹڈ کا جو خانہ ہوتا ہے اسے سلیکٹ کرتے ہیں. تو تھرو آؤٹ مشیگن یہ کیمپین چل رہی تھی کافی عرصے سے مسلمانوں میں اور ان تمام لوگوں میں جو صدر بائیڈن سے ناخوش ہیں مختلف ریزنز کی بنا پر. لیکن اسپیشلی مسلمانوں کا جو ایک رد عمل تھا یہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ کے بعد، وہ سامنے آیا ہے. اور تقریباً لاسٹ جو میں صبح تک ریزلٹ دیکھ رہا تھا، اس میں 13% جو ووٹ آئے ہیں ڈیموکریٹک پرائمری کے، وہ انکمیٹڈ ہیں، وچ از اے بگ نمبر. تقریباً 60,000 ووٹ ایسے کاسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کلیئرلی اپنا میسج بھیجا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہ وہ ان کی پالیسی سے ناخوش ہیں. اور ایسا لاسٹ جو ہے 2012 کے الیکشن میں ہوا تھا، جب صدر اوباما کی سیکنڈ ٹرم کی پرائمری ہوئی تھی، اس میں کوئی تقریباً 20,000 انکمیٹڈ ووٹ آئے تھے. تو اس بار ابھی تک ووٹ پورے کاؤنٹ بھی نہیں ہے، لیکن تقریباً ٹرپل اس کی سائز ہے ان ووٹس کی انکمیٹڈ کی. تو ایک بہت بڑا سگنل ہے. مشیگن یاد رہے، یہ صرف کہنے میں تو اس الیکشن پرائمری کے لیے بائیڈن صاحب کے لیے کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشیگن اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے. 2016 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹ جیتی تھی ہلری کلنٹن سے، اور اس کے بعد 20 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں صدر بائیڈن نے بہت ہی کلوز تقریباً 3% کے مارجن سے یہ اسٹیٹ جیتی تھی. تو اس بڑے ووٹ، انکمیٹڈ ووٹ کا مطلب لوگوں کا یہ سگنل ہے کہ اگر ہم آپ سے ناخوش ہیں جنرل الیکشن تک بھی، تو وہ اپنا جو سائڈ جو ہے وہ بھی فلپ کر سکتے ہیں. اور اگر وہی لوگ، انکمیٹڈ لوگ یا انڈیسائیڈڈ لوگ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ووٹ کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا اسٹیٹ کو ون کرنا، جو کہ اب تک کے پول سے نظر آ رہا ہے کہ فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آفتاب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کل رات کی جو پرائمریز تھیں انہوں نے کیا میسج دیا ہے اور کس طرح سے مسلمان کمیونٹی جو تھی اس نے اپنا اینگر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے. بہت شکریہ آفتاب آپ کا.
اسرائیل کے لیے امریکی حمایت اور فوجی اور مالی مدد پر امریکہ بھر میں احتجاج ہوتے آئے ہیں، لیکن اس ہفتے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ایک انتہائی غیر متوقع واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکی فضائیہ کے ایک نوجوان اہلکار نے امریکی پالیسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر خودسوزی کر لی۔ یہ شخص بعد میں ہسپتال میں چل بسا۔ امریکی فضائیہ کا یونیفارم پہنے اس شخص نے فری پیلسٹائن یا آزاد فلسطین کے نعرے لگاتے ہوئے خود کو آگ لگا لی۔ اس واقعے سے پہلے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں اس نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث نہیں رہے گا۔ اس واقعے سے پہلے ریاست جارجیا کے شہر ایٹلانٹا میں بھی اسرائیل کے قونصل خانے کے باہر ایک شخص نے خودسوزی کی کوشش کی تھی۔ یہ احتجاج صرف فلسطینیوں کے حامیوں کی جانب سے ہی نہیں بلکہ امریکی انتظامیہ کے اندر اس کی اسرائیل پالیسی کے خلاف بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے جنگ شروع ہونے کے صرف 10 روز بعد اسرائیل کے لیے امریکی پالیسی پر احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا۔ پھر اس سال جنوری میں امریکی محکمہ تعلیم کے ایک عہدیدار نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ محکمہ خارجہ کے اہلکار کے استعفے کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے سٹاف کو لکھے گئے خط میں لکھا تھا کہ صدر بائیڈن نے شروع سے ہی یہ واضح کر رکھا ہے کہ جہاں امریکہ اسرائیل کے حق دفاع کی مکمل حمایت کرتا ہے، اسرائیل یہ دفاع کیسے کرتا ہے یہ بھی اہم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے عمل میں قانون کی اجارہ داری کا اور بین الاقوامی سٹینڈرڈز کا احترام اور عام شہریوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی احتیاط شامل ہو۔ غزہ میں جاری اسرائیل حماس تنازع کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کئی بار اسرائیل کے لیے امریکہ کی غیر متزلزل حمایت اور امداد کا اعادہ کر چکے ہیں۔ ان کی اسرائیل نواز پالیسی نے امریکہ کی مسلمان کمیونٹی میں پائے جانے والے غم و غصے میں اضافہ کیا ہے۔ نومبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے کیا صدر بائیڈن امریکہ کے مسلمان ووٹرز کی ناراضگی کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ فائزہ بخاری نے یہی جاننے کی کوشش کی۔ یہ 1 فروری کو امریکی ریاست مشیگن میں مسلمانوں کے ایک مظاہرے کا منظر ہے جو صدر جو بائیڈن کے وہاں دورے کے موقع پر غزہ کی جنگ میں امریکہ کی اسرائیل نواز پالیسی پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی پر امریکی مسلمانوں کی تشویش بڑھ رہی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی والے شہر ڈیربورن کے پہلے مسلم میئر عبداللہ حمود اگرچہ جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ The word I hear used most often is betrayal. جو لفظ میں اکثر استعمال ہوتے سنتا ہوں وہ ہے دھوکہ۔ 2020 میں ہم سے ایک ایسے صدر کا وعدہ کیا گیا تھا جو وائٹ ہاؤس میں شائستگی کو واپس لائے گا، جس کی قیادت انسانیت پر مبنی ہوگی، لیکن 7 اکتوبر کے ہونے والے واقعات میں ہمیں اس کے برعکس دیکھنے کو ملا۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار ریاست مشیگن کے کئی مسلمان رہائشی بھی کرنے لگے ہیں۔ Oh, absolutely clear for me. میرے لیے تو یہ بالکل واضح ہے، بائیڈن انتظامیہ کے ہوتے ہوئے 30,000 لوگ بغیر کسی وجہ کے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ آپ کیسے خود کو اس سے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ 30,000 لوگ۔ معروف کوکنگ شو سیلیبریٹی شیف میں حصہ لینے والی پہلی حجابی خاتون امینڈا صاحب نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اس سال کے صدارتی انتخابات میں وہ جو بائیڈن کو ووٹ نہیں دیں گی۔ ایسا ارادہ کرنے والی وہ واحد امریکی مسلمان نہیں ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر کے جنوری میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق محض 33% امریکی صدر جو بائیڈن کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ اکتوبر میں حماس اسرائیل تنازع شروع ہونے کے بعد عرب امریکن انسٹیٹیوٹ نے ملک بھر کے عرب نژاد امریکی ووٹرز کا سروے کروایا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ سال 2020 میں 59% عرب امریکی جو بائیڈن کی حمایت کرتے تھے، لیکن اب یہ حمایت صرف 17% ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی حکومت کی اسرائیل نواز پالیسی پر احتجاج کے لیے صدر جو بائیڈن کی خود اپنی انتظامیہ کے 2 افراد کے استعفے سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے محکمہ خارجہ کے اہلکار جوش پال اور پھر محکمہ تعلیم کے فلسطینی نژاد مشیر طارق حباش نے اپنا استعفیٰ پیش کیا، جسے بائیڈن انتظامیہ کے لیے دھچکا کہا گیا۔ امریکہ میں اس وقت پرائمریز یا کوکس کہلانے والے انتخابی عمل کا ابتدائی مرحلہ جاری ہے۔ اس مرحلے میں صدارت کا انتخاب لڑنے کے لیے ریاستی سطح پر دونوں سیاسی پارٹیز علیحدہ اپنے امیدوار کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ریاست مشیگن کی اہم پرائمری سے قبل صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک رکن کانگریس رو کھنہ کو ریاست کے ناراض ڈیموکریٹس، اہم عرب اور نوجوان مسلم ووٹرز سے ملاقاتوں کی ذمہ داری سونپی تھی۔ تاہم رو کھنہ نے ان ملاقاتوں کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صدر بائیڈن اپنی مشرق وسطی کی پالیسی میں تبدیلی کے بغیر ریاست مشیگن سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ نومبر کے صدارتی انتخابات میں صدر جو بائیڈن کے لیے امریکی مسلمان ووٹ کتنا اہم ہے، اس پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ امریکی آبادی کا 1% سے کچھ زیادہ مسلمان ہیں، لہٰذا ان کا ووٹ کسی کی ہار یا جیت کی وجہ نہیں بن سکتا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ
کے الیکشن کے نتائج میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی کچھ ریاستیں جنہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے جیسے مشیگن، پینسلوینیا، وسکونسن وغیرہ، یہاں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ووٹ ڈالنے کی اہل ہے۔ پچھلے سال کے انتخابات میں صدر جو بائیڈن نے مشیگن میں صرف 1,54,000 ووٹوں کے فرق سے ٹرمپ کو ہرایا تھا۔ یہاں کی 2.5 لاکھ کے لگ بھگ آبادی مسلم ہے۔ ریاست جارجیا میں بائیڈن نے 12,000 سے کم ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی اور یہاں 57,000 سے زیادہ عرب امریکی آباد ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صدر جو بائیڈن جلد ہی غزہ میں جنگ بندی کی کوئی صورت نکال کر ان ناراض مسلم امریکن ووٹرز کے دل دوبارہ جیتنا چاہتے ہیں جنہوں نے پچھلے انتخابات میں ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ میں رہنے والے مسلمان آنے والے امریکی صدارتی انتخابات میں کیا کوئی کردار ادا کر پائیں گے اور ریاست مشیگن کے ووٹرز کی ناراضگی ڈیموکریٹس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں ریاست نیو یارک میں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک فیضان حق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ فیضان، اگلے انتخابات میں مسلمانوں کا ووٹ کتنا اہم ہوگا؟ جی دیکھیے، مسلمان جو ہیں انہوں نے بڑے نمبرز میں ووٹ دیا تھا پچھلے الیکشنز میں، اور وہ جو اور اس کے بغیر ایک ڈیری ذرا میں یہ بند کر دوں نوائز، تو جو جی فیضان، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، شاید آپ کچھ آپ کے پاس ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ چل رہا تھا، تو آئی کین جسٹ ریپیٹ مائی کویسچن۔ مسلمانوں کا ووٹ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کی اس وقت سچویشن ہے اور مشیگن کی پرائمری میں کل ہم نے جس طرح سے امپیکٹ دیکھا، مسلمانوں کا ووٹ کتنا اہم ہوگا خاص طور پر سوئنگ سٹیٹس میں آنے والے صدارتی انتخابات میں؟ دیکھیے، مسلمان جو تھے انہوں نے بڑے نمبرز میں ووٹ دیا تھا پریزیڈنٹ بش کو بھی، اور انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی ووٹ دیا تھا ٹرمپ کے خلاف، ان کو جیتنے میں ان کی مدد کی تھی۔ لیکن اس وقت مسلمان ووٹرز جو ہیں وہ امریکن جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بہت سخت ناراض ہیں، اور یہ ناراضگی بہت وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تاریخ کے فیصلے کرتے ہیں اور جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت کے سربراہ ہیں، تو آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کا تاریخ میں نام اچھی طرح جائے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن وہ موقع کھو چکے ہیں، وہ اس کو دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش برابر ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے شروع سے وہ سٹینڈ نہیں لیا اخلاقی طور پہ جو ان کو لینا چاہیے تھا۔ تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر مسلمان جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کے حمایتی سمجھے جاتے ہیں، اس بار صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے کیا اس رجحان میں تبدیلی کی توقع آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی اپوزٹ ہو جائے گا، اس کے ڈیموکریٹس کو چھوڑ کے ریپبلکنس کو جوائن کر لے گا مسلمان بلاک؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ زیادہ اس وقت ہمارے ہاں جیسے بفلو جیسے شہر میں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، تو یہاں پر بھی اور جگہوں پہ مسلمان جو ہیں وہ پولیٹیکلی بہت چارجڈ ہو چکے ہیں۔ ووٹر رجسٹریشن ہو رہی ہے، لوکل کینڈیڈیٹس کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی جو تھے ان کا کسی زمانے میں رجحان ریپبلکن کا ہوتا تھا، لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں ان کا رجحان بدل گیا تھا، لیکن اب وہ پھر اس پوزیشن کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں۔ اور جو مزے کی بات یہ ہے کہ ریپبلکن اور جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ مسلمان ووٹرز کے ساتھ انگیج ہو رہی ہے، ان کو اپنی طرف بلانے کی کوشش میں بھی مصروف ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ریپبلکن جو ریٹرک ہے یا ریپبلکن سائڈ سے جو بات چیت کی جاتی ہے اس میں آپ کو زیادہ گنجائش نظر آنی شروع ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے۔ تو کیا عموماً مسلمان ایک بلاک میں ووٹ کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ تقسیم ہوگا؟ ووٹ تو تقریباً تقسیم ہوتا ہے، لیکن اوور ویلمنگلی اگر آپ اس کو بلاک کہنا چاہیں تو مسلمانوں نے پریزیڈنٹ بش کے لیے ووٹ دیا تھا، اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا۔ پریزیڈنٹ اوباما جو تھے ان کے بارے میں بہت بڑی شفٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو ووٹ کیا وہ بائیڈن کے لیے ووٹ نہیں تھا، وہ ٹرمپ کے خلاف ووٹ تھا اور ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف ووٹ تھا۔ لیکن اب جو مسلمان ہیں وہ زیادہ کیئرفل ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوکلی ان کو اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، اور تبھی وہ نیشنل لیول پہ اسٹرانگ ہو سکیں گے۔ اور ایک سیاسی بالیدگی آئی ہے مسلمانوں میں امریکہ میں جو پہلے موجود نہیں تھی، اس میں پاکستان کے حالات کا بھی ہے کچھ اور بھی جو عرب اور مسلمان اور پاکستانی اور جو دوسرے مسلمان لوگ جو یہاں پلے بڑے ہیں وہ اس نظام کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور بہت سائنٹیفکلی اس کے اوپر وہ اس کو اپروچ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ بائیڈن کو جو ووٹ پڑا تھا، صدر بائیڈن کو جو ووٹ پڑا وہ ٹرمپ مخالف ووٹ تھا، کیا اس دفعہ بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ صدر بائیڈن مخالف ووٹ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو پڑ جائے؟
نہیں، اب ایسے شاید ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں انہوں نے اپنے لیے کچھ پروو نہیں کیا. آج جو غازہ کی وار شروع ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا شروع میں مسلمان لیڈرز اور مسلمان جو یہاں کے لیڈرز تھے ان کی بھی بڑی نپی تلی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں، لیکن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اتنے مہینے گزر گئے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن لے ہی نہیں سکے اسرائیل کے اس پالیسی کے خلاف. کوئی ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو آپ جو ہے اس کی ہیلپ نہ کریں. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی حفاظت کے تو آپ اقدامات کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اسٹرانگ سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ گنجائش موجود تھی اور انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی موقع ہے، کیونکہ صدر بائیڈن اب پوری کوشش کر رہے ہیں اپیرنٹلی کہ اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی ہو، اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مسلمان ووٹرز کی رائے تبدیل کر سکیں گے؟ نہیں، اب مشکل ہے، لیکن اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر ابھی بھی وہ اسرائیل کو کے سیز فائر پر اس کو راضی کر سکیں اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کو امداد جا رہی ہے اس کے ساتھ ایکویٹ کر سکیں وہ امداد جو کہ غازہ فلسطینیوں کو دی جائے گی، اور مسلمان جو ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ سنی جا سکیں صحیح طریقے سے، تو پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ابھی اپنے آپ کو کچھ ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واپس آنا دیکھنا پسند نہیں کریں گے، لیکن اب وہ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں چلیے ایک شخص آپ کے سامنے سب کچھ کر رہا ہے اور ایک شخص نے بعد میں ایسا کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کریں دونوں طرف. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں آپشن کیا ہوگی فیضان مسلم ووٹر کے پاس؟ دیکھیے، مسلم ووٹرز ایسے ہی ہے جیسے کوئی جوئش ووٹ ہے یا کرسچن ووٹ ہے یا ہندو ووٹ ہے، اس میں لوگ ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، ریپبلکن ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے سینسٹیو چیزیں موجود ہیں جیسے جوئش ووٹ ہے یا سپورٹ ہے، ان کے پاس اسرائیل کا سینسٹیو ایشو ہے. اس طرح مسلمانوں کے پاس جو فلسطین کا ایشو جو ہے، جو مسجد الاقصیٰ کا جو ایشو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے. اور یہ سینسٹیوٹیز آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں یہ سینسٹیوٹیز جو ہے ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے تو آپ کا جو پبلک امیج ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ یہی ہوا ہے. فیضان، بالکل لاسٹ پہ جو اسرائیل حماس وار اس وقت جس طرح سے ہے اس میں جو سیز فائر کے لیے علاقائی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں ان کا پریشر، ایک تو انٹرنل پریشر کی ہم نے بات کر لی، ان کا پریشر بھی کسی طرح سے امریکہ کو اس وقت کچھ امپیکٹ کر رہا ہے، فارن پالیسی کو، یا اس حوالے سے سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ جی بالکل، جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے اتحادی تھے یا ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب اپنے آپ کو ایک آرمز لینتھ پہ لے گئے ہیں امریکہ کے ساتھ، کیونکہ اگر جتنا وہ امریکہ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اتنا وہ ان کو، جو ان کے عوام ہیں وہ ان کو پرو اسرائیل دیکھتے ہیں. اس لیے وہ بھی ڈپلومیٹیکلی اور پبلک آئی میں ایک دوسرے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اپنی جو ڈپلومیٹک لیوریج ہے وہ کھو رہا ہے ان علاقوں میں، ان ممالک میں، اور یہ ایک سیریس وہ بھی ایک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی امپیکٹ جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کا بھی ہے. بہت شکریہ فیضان، آپ ہمارے ساتھ تھے اور تجزیہ کر رہے تھے کہ کس طرح کی سچویشن امریکی انتخابات کے حوالے سے بنتی نظر آئے گی. جی تھینک یو اسد، بہت شکریہ. تھینک یو. امریکی ریاست کنیٹیکٹ میں امریکہ کا پہلا ایسا میوزیم ہے جو فلسطینی تاریخ کا احاطہ کرتا ہے. 7 اکتوبر کے حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی حالیہ جنگ کے بعد اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے اس میوزیم کے بانی فیصل صالح سے اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے بات کی. فلسطینی نژاد امریکی کاروباری شخصیت اور پیلسٹائن میوزیم کے بانی فیصل صالح وی او اے کو دیے گئے ٹور کے دوران پیلسٹائن میوزیم میں شامل کی گئی نمائشوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ تصویریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ فلسطین میں بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے تھے اور ان کے اپنے ادارے بھی تھے، جیسے کہ سکولز اور سوشل گروپس، اور وہ ایک متحرک معاشرے کا حصہ تھے. یہ فوٹوز ان تمام دعووں کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں جو بتاتے ہیں فلسطین صرف ایک غیر آباد زمین کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا. پیلسٹائن میوزیم کے ذریعے فیصل صالح امریکیوں کو فلسطین کی تاریخ اور فلسطینیوں کی زندگی کے انداز کے بارے میں معلومات دینا چاہتے ہیں.
1960 की दहाई में मगरबी किनारे से अमेरिका आने वाले फैसल ने 2018 में रियासत कनेटिकट के वुडब्रिज शहर में पैलेस्टाइन म्यूजियम को तामीर किया। The mainstream media in the US and अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप का मेन स्ट्रीम मीडिया फलस्तीनियों पर या उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं देता, और जब देता है तो उन्हें मनफी तरीके से दिखाता है। तो फलस्तीनियों की कहानी अमरीकी और यूरोपी अवाम तक पहुंचना बेहद जरूरी है। to people in the US and the various European countries. 6000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैले पैलेस्टाइन म्यूजियम में फलस्तीनी आर्टिस्ट की जानिब से बनाए गए पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफ्स और दूसरे आर्टवर्क्स रखे गए हैं। This room has artwork. इस कमरे में गजा से ताल्लुक रखने वाले आर्ट फनकारों के आर्ट के नमूने नुमाइश के लिए रखे गए हैं। ये सब आर्टिस्ट इस वक्त गजा में मौजूद हैं। इनमें से कुछ हमसे कभी कभार राब्ता कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ये पता नहीं कि उनकी हालत कैसी है। साथ ही 1948 में इजराइल के वजूद में आने से पहले फलस्तीनी इलाकों में अलग अलग हुकूमतों की जानिब से जारी फलस्तीनी सिक्के और पोस्टल स्टैम्प्स भी यहाँ देखे जा सकते हैं। म्यूजियम में रखी गई कुछ नवादरात इजरायली हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से पैदा होने वाले हालात पर रोशनी डालती हैं। What we're looking at here is a mural for Rachel Corrie. हम यहाँ जो देख रहे हैं वो रेचल कोरी पर बनाई गई एक मुरैल है। रेचल कोरी रियासत वाशिंगटन के शहर ओलंपिया की रहने वाली एक नौजवान अमरीकी एक्टिविस्ट थी जो 2003 में गजा गईं। वो इंटरनेशनल सॉलिडारिटी ग्रुप का हिस्सा थी। वो जहां मौजूद थी वहां एक इस्राएली बिल्डोजर कुछ फलस्तीनी घरों को गिराने के लिए आया। उसे देखते ही रेचल बिल्डोजर के सामने जाकर खड़ी हो गईं और मेगाफोन के जरिए बिल्डोजर के ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका और उसने रेचल को बिल्डोजर के नीचे कुचल दिया। इस मुराल को बेथलेम के करीब धीशा रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले आयाद अरफा ने बनाया है। Dheisha refugee camp. पिछली 2 दहाइयों में गजा पर इजरायली फौज के हमलों का अक्स भी यहाँ देखा जा सकता है। Late 2008, early 2009, there was an Israeli 2008 के आखिरी दिनों में इसराइल ने गजा पर हमला किया था, जिसे वो ऑपरेशन कास्ट लीड कहते हैं। उससे काफी तबाही हुई, मासूम लोग, बच्चे मारे गए और जाहिर है बच्चों को काफी सदमा पहुंचा। तो ऐसे बच्चों के इलाज के लिए कुछ एनजीओज ने एक थेरेपी प्रोग्राम बनाया जिसके तहत इन बच्चों को कहा गया कि उन्होंने जो देखा उसे कागज पर उतारें। ये ड्राइंग्स उसी प्रोग्राम से आई हैं। some NGOs. फैसल कहता है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद पैलेस्टाइन म्यूजियम में आने वालों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। जो इस वक्त वहाँ हो रहा है उसके बारे में हम पूरी तरह से वाकिफ हैं और हम बच्चों को भी इसकी तारीख के बारे में बताना चाहते हैं। इस तनाज़े की दूसरी तरफ का मौक़िफ़ उनके सामने रखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे इस तनाज़े की पूरी तस्वीर उनके सामने होगी और वो इसे फ़लस्तीनियों के नज़रिए से भी देखेंगे। तो बिल्कुल यही वजह थी कि हम आज यहाँ आए। म्यूजियम डायरेक्टर फैसल सालेह कहते हैं कि इस वक्त गजा में जारी लड़ाई की वजह से पैलेस्टाइन म्यूजियम का किरदार और भी अहम हो गया है और ये म्यूजियम लोगों को फलस्तीनियों के मुवक्किफ को सिर्फ सियासी तरीके से नहीं बल्कि इंसानी नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर रहा है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, कनेटिकट। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल VOA उर्दू के नाम से है और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।